زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے، قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ صاد اور اس کی آیت نمبر 29، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے حبیب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارکن، وہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کی تلاوت سے انسانوں کے دل منور ہوتے ہیں، جس کی تلاوت سے گھر منور ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کہ جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر انسان راہ سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، ہم نے اس کتاب کو اس وجہ سے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، تعقل سے کام لیں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور جو صاحبان عقل ہیں وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید جو کہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کا پہلا مرحلہ اس کی تلاوت ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید جب تک کھول کے پڑھا نہیں جائے گا اس وقت تک اس سے ہدایت نہیں لی جا سکتی۔ تو پہلا مرحلہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، دوسرا مرحلہ قرآن مجید کی آیات میں غور اور فکر اور تدبر اور تعقل ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرنے کا مرحلہ ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید بارہا اپنی آیات میں اس بات پر تاکید کر رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت ہی کثرت کے ساتھ اختلاف پاتے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید خود دعوت فکر دے رہا ہے کہ اس کی آیت میں غور کیا جائے، تفکر کیا جائے، پڑھنے کی حد تک اس قرآن مجید کو فقط پڑھنے کی حد تک اور تلاوت کی حد تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کی آیت میں غور و فکر کیا جائے کہ قرآن مجید جو خداوند کریم کا پیغام ہے وہ انسان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو خداوند کریم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا کہ جس کی کچھ آیتیں محکمات میں سے ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہ جو محکم آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی اساس ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو کہ متشابہ ہیں کہ جن کا مقصود مراد متکلم، جن کے معنی واضح نہیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہ آیات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور وہ ان متشابہ آیت کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، وہ چاہتے ہیں کہ فتنے کو برپا کریں اور وہ ان آیات کی تعویل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ان متشابہ آیت کی تعویل سوائے اللہ کے اور سوائے ان ہستیوں کے جو کہ علم میں رسوخ رکھتے ہیں، ان ہستیوں کے علاوہ کوئی ان آیت کی تعویل نہیں جان سکتا۔ تو بس دو قسم کی آیات ہو گئیں قرآن مجید کی، ایک محکم آیاتیں ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، یعنی ان کا معنی، ان کی مراد متکلم بالکل واضح، یعنی ہر شخص کے سامنے اگر وہ آیت پڑھی جائے تو وہ اس سے وہی مراد لے گا جو پہلا والا لے گا، یعنی جس شخص کے سامنے بھی وہ آیت رکھی جائے۔ اور قرآن مجید کی بہت سی آیتیں بالکل محکم ہیں، یعنی ان میں مراد متکلم بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پر توحید پروردگار سے متعلق جو آیات ہیں، اس کائنات میں جو خداوند کریم نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں جو دکھلائی ہیں اس کو جو بیان کیا ہے قرآن کی آیات میں، اسی طریقے سے نبوت کے متعلق جو آیات ہیں، اور اسی طریقے سے معاد کے متعلق، روز جزا کے متعلق، حساب و کتاب کے متعلق،
اور جو قرآن مجید کی نصیحتیں ہیں یہ وہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، اور انسان اس میں غور و فکر کرے کہ خداوند کریم اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل وہ آیات ہیں جو کہ متشابہ ہیں، انسان کو ان متشابہ آیات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ مثال کے طور پر الف لام میم، اب یہ ایک آیت ہے لیکن اس آیت کا معنی کوئی نہیں جانتا، صرف ایک احتمالات کی حد تک تو ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو، شاید اس سے یہ مراد ہو، لیکن اس آیت کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد مثال کے طور پر یہ ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کا کیا معنی ہے کوئی نہیں جانتا، یہ متشابہ آیات ہیں۔ تو انسان کو جو غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، جو انسان کی عقل کا دائرہ کار ہے، وہ محکم آیات کی حد تک ہے، متشابہ آیات کی حد تک نہیں ہے۔ اور وہ بھی جب اللہ کے رسول اور خود قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مجید کو بے تنہائی اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر اس قرآن مجید کو نہ سمجھا جائے، بلکہ قرآن مجید کو اہل بیت اطہار کے اقوال کے سائے میں رہ کر سمجھا جائے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ قرار دیا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تدبروا آیات القرآن واعتبروا به فإنه ابلغ العبر، کہ اس قرآن مجید کی آیات میں تدبر سے کام لو، غور و فکر سے کام لو، اور اس قرآن کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو۔ کیونکہ قرآن مجید کی جو عبرتیں ہیں وہ ابلغ العبر ہیں، یعنی سب سے زیادہ بلیغ، سب سے زیادہ حقیقت رسا عبرتیں وہ قرآن مجید کی عبرتیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، کہ ہم نے جن کو کتاب عطا کی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت میں جو حق کا تلاوتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتلون آیاتہ، کہ جو اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویتفقہون فیہ، اور اس کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، اس میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، ویعملون باحکامہ، اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے جو وعدے قرآن مجید نے دیے ہیں، جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ان وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اور جو قرآن مجید نے جس عذاب سے ڈرایا ہے اس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَصِهِ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے قرآن مجید نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر امام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حق کا تلاوتی سے مراد فقط یہ نہیں ہے جو قرآن کے حروف کو حفظ کر لیتے ہیں یا قرآن کی اچھی تلاوت کرتے ہیں، کا اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی نہ صرف تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کو سمجھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حق کا تلاوت ہی سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن فیہ منار الہدی و مصابیح الدجا، کہ اس قرآن مجید میں ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے مینارے ہیں، و مصابیح الدجا، اور رات کی تاریکیوں میں روشن چراغ اس قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ فَلْيَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَيَفْتَحُ لِلضِّيَاءِ نَظَرَهُ، پس ہر وہ شخص کہ جس کی بینائی بہت تیز ہو اس کو اپنی بینائی کو مزید تیز کر لینا چاہیے، اور ضیاء کے لیے، نور ہدایت کے لیے اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے۔ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ، کیونکہ جو تفکر ہے، جو غور و فکر ہے، وہ بصارت رکھنے والے شخص کے دل کی حیات اور زندگی ہے۔ کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور، جس طریقے سے نور رکھنے والا شخص رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گمراہی کی تاریکیوں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن مجید کو اپنا شعار بنانا چاہیے، قرآن مجید کے آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی آیات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان